یا کہ اس پار سے جاتی ہے اس پار جاتی ہے، لکڑیاں کاٹتی ہے، سر پہ اٹھاتی ہے، لے کے دریا کے اس پار آتی ہے۔ جب اس پار آتی ہے تو مارکیٹ میں جاتی ہے، لکڑیاں بیچا کرتی ہے۔ جب لکڑیاں بیچ لیتی ہے تو جو پیسہ ملتا ہے اس پیسے سے دال، آٹا، چاول، تیل وغیرہ، سبزی وغیرہ خرید لیتی ہے، اور خرید کر اپنے سر پہ لیتی ہے، لے کے اپنے گھر جاتی ہے، جا کر کے اپنے ہاتھ سے پکاتی ہے، اور پکا کر کے اپنے آپ کو کھاتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے اور سو جاتی ہے۔ جی روز کا کام تھا اس کا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب دریا کے پار آئی، سب سامان خرید لیا اور خرید کے سر پہ رکھا تو راستہ چل رہی تھی، پیر میں ٹھوکر لگی۔ جب پیر میں ٹھوکر لگی تو سب سامان زمین پہ گر گیا، ہے نا؟ جب سامان گر گیا تو تیل بھی زمین پر گر گیا۔ جب تیل زمین پہ گرا تو بڑھیا نے دیکھا کہ تیل کو زمین نے چوس لیا، تیل کو زمین نے پی لیا۔ بڑھیا کو بڑا غصہ آیا۔ بڑھیا بولی یہ بتاؤ کہ کس کی بادشاہت کا زمانہ، کس کی خلافت کا زمانہ ہے؟ بولے لوگ عمر کا زمانہ۔ کہا ہے رہتا کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ پر۔ فوراً اٹھی غصے میں، بڑھیا پہنچی عدالت میں، کھڑی ہو گئی بیچوں بیچ۔ اے عمر، مجھے بتائیے کسی کی خلافت میں میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا جو ظلم آپ کی خلافت میں ہوا۔ کہا کیا ہوا بڑی ماں؟ کہا میری محنت کی چیز زمین پہ گرنے سے زمین نے پی لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا تیل۔ کہا کتنا تیل چاہیے؟ ایک کنشتر چاہیے تو لے لے، اس سے زیادہ چاہیے تو لے لے۔ کہا عمر خاموش، میں کسی کی محنت کے پیسے کو کھانا نہیں چاہتی، میں اپنے محنت کی کمائی کھانا چاہتی ہوں۔ سن پیارے، سن، میں اپنے محنت کی کھانا چاہتی ہوں۔ کہا اچھا تو؟ کہا تو حکم دے، مجھے زمین سے تیل چاہیے اور میرا ہی تیل چاہیے۔ اب بادشاہ کیا کرتے؟ ایک پڑیا بنائے، بڑھیا کو دیا، اے بڑھیا لے پڑیا، اور لے جا کے زمین کو دے دے، زمین جب تجھے تیل دے دے تو تو گھر چلی جانا۔ کہا ٹھیک ہے، بس بڑھیا لی، بڑھیا چلی۔ ابھی زمین پہ رکھنا چاہتی تھی، جھکی تھی، بڑھیا دیکھ رہی کہ تیل ہبر ہبر نکل کے آ رہا ہے۔ ہاں کیا بات ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ جس کا تیل زمین پی لے واپس کر دے۔ ہوا کیا؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ہوا نا؟ لیکن آج تیل واپس آ رہا۔ کیا بات ہے؟ تیل آیا۔ جیسے ہی تیل واپس آیا، بڑھیا جلدی جلدی اپنے برتن میں لے لی اور لے کر کے اپنے سر پہ اٹھائی، گھر جانے لگی۔ تیسرا آدمی دیکھا، بولا ارے بھائی تعجب کا کام ہو گیا، یہ بڑھیا تو بڑی کمال کی بڑھیا نظر آ رہی ہے، تیل کیسے زمین نے واپس کیا؟ بڑھیا کو پکڑا۔ اے بابو ختم کرانا ہوتا ہے نا تو عورتیں بھی بولنے لگتی ہیں، اشارہ سب کے طرف سے ہونے لگتا ہے کہ بس مولانا صاحب رہنے دیجئے۔ لیکن آخری بات ہے، سن لو، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ گھبرا رہی ہیں۔ بڑھیا تیرا تیل زمین نے پی لیا تو واپس کیسے کیا؟ کہا میں نہیں جانتی۔ کہا کون جانے گا؟ کہا عمر جانے۔ عمر جانے؟ عمر نے کیا کیا؟ کہا یہ پڑیا دیا، کہا اس پڑیا کو زمین پہ رکھنا، تیل واپس مل جائے گا۔ میں نے ابھی زمین پہ رکھنا ہی چاہا تھا کہ تیل واپس مل گیا۔ پڑیا کو پکڑا، بولا نہیں ایسے نہیں، چل عمر کی عدالت میں۔ پھر لے کے چلا۔ اب بڑھیا پریشان حال، پھر گئی عدالت میں۔ بڑھیا پہنچی، کہا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے بڑی ماں کیا ہوا؟ تیل نہیں ملا؟ کہا مل گیا۔ کہا تو کاہے کو آ گئی؟ کہا کیا کرے، یہ پریشان کر دیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بول رہا ہے کہ اس بڑھیا میں کیا لکھا ہے۔
سنو پیارے، گڑیا میں کیا لکھا؟ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے اس میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نہیں لکھا، میں نے اس میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نہیں لکھا، میں نے اس میں سورہ فلق نہیں لکھا، میں نے اس میں سورہ ناس نہیں لکھا، میں نے اس میں سورہ بقر نہیں لکھا، میں نے اس میں سورہ رحمان نہیں لکھا، میں نے اس میں قرآن میں سورہ مزمل ہے نہیں لکھا، بلکہ 30 پارے قرآن کے ہیں، اس میں سے کچھ نہیں لکھا۔ کہا کیا لکھا؟ کہا لکھا اے زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ بے نمازی کو تجھ میں دفن کر دوں گا۔ اللہ اے بے نمازیوں ذرا سوچو، بڑھیا کا تیل دینا زمین نے پسند کیا مگر بے نمازی کو لینا پسند نہیں کیا۔ اے لوگو، مرنا ہے کہ نہیں؟ سب کو موت آئے گی کہ نہیں؟ خواجہ کا دیوانہ ہو، غوث کا دیوانہ ہو، بہاؤالدین نقشبندی کا دیوانہ ہو، شہاب الدین سہروردی کا دیوانہ ہو، کسی کا بھی دیوانہ ہو، مرنا تو ہوگا۔ اور مرنے سے پہلے اگر کچھ لے کے جاؤ گے تو مسکراتے رہو گے، اور نہیں لے کے جاؤ گے تو یہاں بھی رو رہے ہو وہاں بھی روتے رہو گے۔ یہاں تو پٹائی نہیں ہوتی مگر وہاں بڑی پٹائی ہوگی۔ اس لیے پیارے، جشن غریب نواز کی محفل پاک میں آج جو آپ آئے ہیں تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اس رات میں ہم لوگوں کو اکٹھا ہو کر جشن غریب نواز منانے کا موقع عطا کیا ہے کہ نہیں؟ اور ایک چیز یاد کر لیجئے گا، نماز ہی ضروری نہیں ہے، نماز کے ساتھ اور بھی چاہیے کیا؟ حسن سلوک۔ پڑوسی کو دیکھو، پڑوسی کو دیکھو، پڑوسی کھا کے سوتا ہے کہ بنا کھائے سوتا ہے؟ ہم کھا کے ٹنا ٹن، پڑوسی بیچارہ بھوکے ہے۔ اگر کسی نے پوچھا کل اس کے گھر کھانا نہیں بنا تھا، کہا کرتب کا پھل ہے۔ یہ کہنا صحیح ہے؟ بولیے نہیں نا؟ غریب نواز کے دیوانوں، آخری بار کہہ دے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ تھے نا، آج کل کے چیئرمین، آج کے کونسلر اور آج کے وزیر اعظم، آج کا سی ایم، آج کے ڈی ایم، آج کے جتنے ہیں ان کا شکل دیکھنے کو طبیعت نہیں چاہتی، مجبوری ہے۔ میں تو ایک دم فرینکلی بولتا ہوں، مجھے ڈر نہیں ہے جی، ڈر ہے ایک کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، بس وہ میرا رب ہے۔ جس دن اس کے لسٹ سے میرا نام کٹے گا میں سمجھ گیا میرا نام کٹ گیا، اور جب تک وہاں سے نہیں کٹے گا دنیا میں کوئی ماں کا لال پیدا نہیں جو مجھے کاٹ دے گا۔ یاد رکھیے گا، عمر جیسا بادشاہ چاہیے، مجھے عمر جیسا بادشاہ چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دن بھر عدالت کی کرسی میں اوپا پوپا چپا اگڑی پگڑی باندھ کر کے بیٹھے ہیں، بادشاہت کر رہے ہیں۔ جب رات اندھیرا ہو گیا، رات کی تاریکی چھا گئی، اب ساری دنیا سو گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ امیری کا لباس اتار دیا اور پھٹا پرانا ضعیفوں والا کپڑا پہنا، اور پہن کے گلی کوچے میں گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک گھر سے کیسی آواز آئی؟ رونے کی آواز آئی۔ جیسے ہی رونے کی آواز آئی کان لگایا تو کہا اندر کون ہے؟ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے ایک عورت، ایک بہن نے آواز دی، میرا بچہ رو رہا، بھوکا ہے تو روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بھوکا ہے میرا بچہ، روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟
کہا بہن ذرا دروازہ کھولو، کہا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، رات کا وقت ہے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ کہا بہن احسان کرو مجھ پر، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا، تو دروازہ کھول دے۔ دروازہ کھول دیتی ہے۔ کہا بہن کتنے دن سے تیرے چولہے میں آگ نہیں لگی؟ کہا مجھ سے پوچھتا ہے، جا عمر سے پوچھ لے۔ ذرا سوچو، ذرا سوچو، یہ کون ہے جو پوچھ رہا ہے؟ یہی تو ہے عمر، یہی تو ہے عمر۔ بہن کئی دن سے چولہے میں آگ نہیں لگی؟ کہا 4 دن سے میرے گھر کے چولہے میں آگ نہیں لگی، میں ہانڈی کو چڑھا دیتی ہوں، بچے روتے ہیں، روتے روتے سو جاتے ہیں، ہانڈی اتار کر کے میں بھی سو جاتی ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں قربان ہو جاؤ، رات کے اندھیرے میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم دوڑ کر آتے ہیں، اپنے بیت المال میں آتے ہیں، جو سو گئے تھے جگاتے ہیں، اٹھو 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 اٹھو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کھانا کا سامان نکالو، دیکھو دیکھو، دال نکالو، چاول نکالو، آٹا نکالو، کپڑا پہننے کے لیے نکالو، آلو نکالو، پیاز نکالو، سبزی کے سارے سامان نکالو، نکالو۔ 3 بورا سامان تیار ہو گیا، 3 بورا سامان تیار ہو گیا، 3 بورا سامان تیار ہوا۔ سرکار تیار ہے، کہاں پہنچانا ہے؟ کہاں پہنچانا نہیں ہے۔ اسلامی ساتھیوں غور سے سننا، اس چیز کو ضائع مت کرنا، یہ سوسائٹی تمہاری اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائے گی، اس کو ضائع مت کرنا۔ اور میری بہنوں غور سے سن لینا، بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھیوں، میرے پیٹھ پہ لگتا وقت کا بادشاہ، وقت کا بادشاہ کیا بولا؟ میرے پیٹھ پہ لگ دو۔ تمام ساتھیوں نے کہا سرکار ایسا ظلم نہ کرے، ایسا ظلم نہ کرے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم آپ کے پیٹھ پہ لگ دیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ میرے بادشاہ ہیں، آپ میرے بادشاہ ہیں۔ آقا نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے کیا کہا؟ ایک بات بتا، یہ بوجھ تو اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کل قیامت میں میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا؟ یا اللہ، کتنے نیک تھے وہ لوگ، کتنے برے ہیں ہم۔ آج اللہ کا خوف نہیں۔ عمر وقت کے بہت بڑے خلیفہ، ان کے دل کی حالت کو سنیے، دل دہلانے والی باتوں کو سنو۔ بول، آج تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہے تو کیا کل میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لے گا؟ ہاں۔ سب پیچھے ہو گئے، کہا سارے بورے میرے پیٹھ پہ لاد دیا، لے کر کے چلے آئے، آ کر کے دروازے پہ گرایا، گھر کے اندر لے گئے، کھینچ کھینچ کر لے گئے اور لے جا کر کے کہا اے بہن جلدی چولہا جلا، چولہا جلا، چولہا جلائی۔ اس کے بعد بہن جو ہے آٹا گوندھ رہی ہے، آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، جلدی جلدی آپ پھونک رہے ہیں، اور روٹی تیار کروایا، سبزی تیار کروائی، سبزی تیار کروا کر کے بچوں کو جگائے اور بچوں کو جگہ جگہ کے کھلایا، اور کھلانے کے بعد کہا بہن جا تو بھی کھا لے، میں باہر بچوں کو کھلاتا ہوں۔ سنو، یہ ہے بادشاہ، یہ ہے وقت کا سید جو اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتا، کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، چاہے وہ یو پی کا ہو، چاہے وہ مہاراشٹر کا ہو، چاہے وہ گجرات کا ہو، چاہے وہ بنگال کا ہو، چاہے انٹرنیشنل کسی دنیا کا ہو، جو اپنے رعایا کا خیال نہیں رکھتا وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ بادشاہت رعایا کی حسن، رعایا کی خوشی کے لیے ہے۔ حضرت عمر نے بچوں کو کھلانا شروع کیا، پیٹ کے بل ہو گئے، ہاتھ زمین پہ، جیسے بچپن میں بچے کھیلتے ہیں نا، ایسے عمر ہو گئے، اور بچوں سے کہا میرے پیٹ پہ چڑھ جاؤ، اور کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، گھما رہے گھما رہے۔ ماں بول رہی ہے اللہ، ماں بول رہی ہے اللہ میرے بھائی کے جیسا، میں عمر کی جگہ پر اگر یہ میرا بھائی ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، ایسا آدمی بادشاہ چاہیے۔ پر اس بہن کو معلوم نہیں ہے کہ عمر یہی ہے۔ کھانا کھا لی، جب کھا کر سکم سیر ہو گئی، کہا بہن
ایک بات بولوں؟ بولے بولیے۔ کہا مانیں گے؟ کہا مان لوں گا، مان لوں گی۔ کہا بات یہ نہ بہن، عمر کو معاف کر دو، عمر کو معاف کر دو۔ کہا دیکھ بھائی، سب کچھ کہنا مگر عمر کی معافی کی بات مت کرنا۔ سب کو معاف کر دوں گی مگر عمر کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہا بہن 20,000 رقبہ میل پر اس کی حکومت، اگر کوئی کہیں بھوکا سو گیا تو اس میں عمر کی کیا غلطی ہے؟ لیکن اے بہن پھر بھی کسی کو تو بھیجا اللہ نے، اس کے ذریعے سے تو نے کھانا تو پایا، تیرے بچوں نے کھانا تو پایا، معاف کر دے بہن۔ اے بہن عمر کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کروں گی۔ کہا تم مجھ سے محبت کرتی ہے، مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے؟ اگر ایک رائی کے دھانا برابر تیرے دل میں محبت ہے نا تو میں کہتا ہوں عمر کو معاف کر دے۔ جب رو رو کے اس نے کہا نا، میرے امیر المومنین نے کہا نا، اس بہن نے کہا اگر تو نے اپنا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی عمر کو معاف نہیں کرتی۔ جا میں نے عمر کو معاف کیا۔ اتنا سننا تھا، عمر سجدے میں گر گئے، اسی کی آنگن میں سجدے میں گرے اور اللہ سے کہا اے اللہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ ذرا سوچ پہلے اسلام کیا ہے؟ اسے اسلام کہتے ہیں جو دوسرے کے کام آ جائے، جو دوسرے کی دکھ مصیبت میں کام آ جائے، جو دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، محبت کرے، اسی کو اسلام والا کرتے ہیں۔ اور ایسے اسلام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے چلو، حسد کرو، کینہ رکھو، بغض کرو، عداوت پالو۔ اللہ کے نیک بندو آؤ مل کر توبہ کرتے ہیں۔ اس پیاری رات میں اتنی دیر ہم لوگ جاگے ہیں، اللہ کے لیے جاگے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے جاگے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ زور سے پڑھیے گا استغفر اللہ، سب بولیے، اتنے لوگوں میں اتنی آواز